اسلام کا کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی گوشہ اگر ہم سے خالی رہ گیا اور ہماری زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں گزری تو کہنے کو تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے اس مطالبے کو پورا کرنے والے نہیں ہو سکتے کہ اسلام پورے کے پورے لاگو ہو جائے۔ عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ محترم حاضرین جمعہ اور عزیز بچوں، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دین اسلام ہمیں مفت میں دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا یا جو مسلمان ہوئے، وہ بڑی آزمائشوں سے گزر کر تب مسلمان ہوئے۔ انہیں چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، انہیں تپتی ریت پر لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا گیا، انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں گھسیٹا گیا، انہیں سامنے کھڑا کر کے ان کی شرمگاہ کا نشانہ لے کر تیروں سے چھید ڈالا گیا، انہیں اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد گھر بار چھوڑنا پڑا، اعزاء و اقارب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کتنے مرد ہیں جنہیں اپنی محبوب بیویاں چھوڑنی پڑی، کتنی عورتیں ہیں جنہیں اپنے بیٹوں اور اپنے شوہروں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بڑی مصیبت سے ان کو اسلام ملا تھا، اور ہم تو الحمدللہ گھر میں بیٹھے بٹھائے بغیر کسی قربانی اور جد و جہد کے اسلام سے وابستہ ہو گئے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، وہی ماحول، وہی سانچہ اور ڈھانچہ ملا، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر کہ بغیر کسی بڑی قربانی کے اسلام ہم کو مل گیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ سب یہ بات جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے تمام گوشوں سے بحث کرتا ہے۔ یہ زندگی کے کسی خاص ایک گوشے یا چند گوشوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، تب ہم مسلمان ہیں۔ ہماری عبادات بھی اللہ کے کتاب قرآن مجید کے بیان کردہ عبادت کی روح کے ساتھ ہو تب مسلمان ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں تب مسلمان ہیں۔ ہم اپنے معاملات بھی اس طرح رکھیں جس طرح
کتاب و سنت میں ہم کو حکم دیا گیا ہے تب مسلمان ہیں۔ ہماری یہ معاشرت، ہمارا یہ سماج آزاد سماج نہیں ہے، یہ کچھ اصولوں کا پابند سماج ہے۔ اس سماج میں رہنے والے مسلمان ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں تو مسلمان ہیں، اور اگر ان اصولوں سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کمانے کی کھلی چھوٹ دی ہے، کہیں پابندی نہیں ہے۔ جتنا پیسہ کمانا چاہتے ہو کمائیں، جتنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہو بڑھائیں، جتنے بڑے سرمایہ دار بننا چاہتے ہو بنے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نہ قرآن مجید کی کسی آیت میں اس کی ممانعت ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ خوب آسائش کی زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض صحابہ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کی دعا کی درخواست کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے ان کے رزق میں برکت کی دعا کی، اور وہ خاصے مالدار ہو گئے، بہت مالدار ہو گئے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑے سرمایہ دار تھے، بہت بڑے حکمراں تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن اتنے بڑے سرمایہ دار تھے کہ ان کے عہد میں دور دور تک ان کے مقابلے کا کوئی سرمایہ دار نہیں تھا۔ اگر سرمایہ اکٹھا کرنا اور مالدار بننا کوئی عیب ہوتا، اسلام کے منافی ہوتا، تو ہمارے سامنے یہ نظیریں موجود نہ ہوتی۔ اس لیے شوق سے کمائیے، خوب پیسے کمائیے، کروڑوں کمائیے، اربوں کمائیے، خربوں کمائیے، لیکن کیسے کمانا ہے اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر۔ کمانے کے لیے آزاد نہیں، جیسے ملے ویسے کماؤ۔ کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ سود ہے۔ میں بلریہ گنج کے علاقے کی بات تو نہیں کرتا، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت سارے علاقوں کے بارے میں ذاتی طور سے میں جانتا ہوں کہ وہاں بڑے بڑے مہاجن اور سرمایہ دار ہیں جو اپنا سرمایہ سود پر دیتے ہیں، اور وہاں 80% بلکہ 80% سے زائد ان کے ایجنٹ مسلمان ہیں۔ یہ باقاعدہ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کی ضرورت پر ان کو سجھاؤ دیتے ہیں، اور ان مہاجنوں تک پہنچا کر ان سے قرض دلاتے ہیں اور باقاعدہ ان سے سود وصول کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہوگا، ایسا نہیں کہ نہ ہو، کیونکہ چند سال پہلے اسی علاقے میں ایک خاتون ہمارے علاقے کے راجہ پور شکرور کی تھی۔ ان کے شوہر باہر کماتے تھے، اچھا خاصا پیسہ انہوں نے کمایا، لیکن اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کچھ پیسے ان کے تھے بیوی نے خرچ کیا، زندگی کی گاڑی پار کی کسی طرح سے، اور جب بچی بڑی ہوئی تو اب وہ اس لائق نہیں رہ گئی تھی کہ بچی کی شادی کر سکے۔ کچھ پیسے ان کے پاس تھے اور 15,000 روپے مزید قرض پہ لیے۔ قرض دینے والا بھی مسلمان، اور اس شرط پہ قرض دیا تھا کہ اگر 1 سال کے اندر قرض ادا ہو جائے گا تو 15 کے بجائے 16,000 لیں گے۔ اس کے بعد اگر قرض بڑھتا گیا اور ادائیگی نہیں ہو سکی تو ہر مہینے 1,000 دینا پڑے گا۔ میرے علم میں یہ بات آئی، مجھے اسی دن تنخواہ ملی تھی، پوری تنخواہ اٹھا کر کے جن کے توسط سے یہ خبر گئی تھی، تحقیق کرنے کے بعد ان کے ذریعے سے بھیجا۔ ہم نے کہا آج اس عورت کو اس قید سے چھوڑاؤ، پھر دیکھا جائے گا۔ یہ تو چل رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مال کماؤ کوئی حرج نہیں، لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں، سود لے کر نہیں، بے ایمانی کر کے نہیں، زبردستی قبضہ کر کے نہیں، اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنی سورس کا استعمال کر کے، حکومت میں اپنی پکڑ اور پہچان بنا کر کے نہیں، جائز طریقے سے پیسے کماؤ، کوئی حرج نہیں، جتنا کمانا چاہتے ہو کماؤ۔ اگر ہم اللہ کی ہدایات کے مطابق سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں اور بڑے سرمایہ دار بنتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مسلمان ہیں۔ اسی طرح مال خرچ کرنے کے بھی اصول ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں جیسے چاہیں نہیں خرچ کر سکتے۔ ہمارے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، ہمارے مال میں سائلین اور محرومین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سرمایہ دیا ہے وہ سرمایہ اکیلا ہمارا نہیں ہے، ہمارا ہے، ہمارے بیوی بچوں کا ہے، ہمارے اعزاء و اقارب کا ہے، ہمارے سماج کے غریبوں کا ہے، یتیموں اور مسکینوں کا ہے، سب کا اس میں حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کیے ہیں۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، اس نے بتایا ہے کہ مال خرچ کرنا ہے، مگر کہاں کہاں، کیسے کیسے۔ تو اگر ہم مال کماتے ہیں، خوب کماتے ہیں، کمائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جائز طریقے سے کمائیں، ناجائز طریقے سے نہیں۔ اسی طرح ہر جگہ نہیں خرچ کر سکتے، وہاں خرچ کریں جہاں خرچ کرنے سے حقداروں کے حقوق متاثر نہ ہوتے ہوں، سلب نہ ہوتے ہوں، اس کے پابند ہیں۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیاست کے بھی اصول بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید میں امیر کا بھی حکم ہے، اولو الامر کا باقاعدہ ذکر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر میں ہمارے یہ عمرہ ہیں جن کا حکم ماننا ہے، لیکن ان عمرہ کا حکم ماننا ہے اس صورت میں جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت لازم نہ آتا ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ہم اس کے پابند ہیں۔ ہماری شورا ہوگی، امرہم شورا بینہم، ہمارا امیر ہوگا، باقی سارے لوگ اس سے وابستہ ہوں گے، سب اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ امیر اپنی امارت کے تعلق سے، شورا اپنی شورائیت کے تعلق سے، اور عوام اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ تو اس کا بھی ایک سسٹم اور ایک نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر اس نظام کو فالو کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ نمازیں بہت اچھی ہوں، نمازوں کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، لیکن زندگی کے دوسرے معاملات میں اسلامی اصولوں کی پاسداری نہ ہو، یہ اسلام نہیں ہے۔ روزے بہت مضبوط رکھیں، لیکن باقی لوگوں کو فاقوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم زکوٰۃ دیں، لیکن زکوٰۃ دینے میں ایسے آزاد نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اٹھا کے دے دیں۔ ہمارا جی جس کو چاہے گا کل اٹھا کے دے دیں گے۔ 10 لاکھ ہمارے پاس زکوٰۃ نکل رہی ہے، ہم جس کو چاہیں دے دیں۔ جو آدمی ہمارے یہاں کام کر رہا ہے اس کو 10 لاکھ اکٹھا اٹھا کے دیں گے، وہ کام اور محنت سے کرے گا، بےگار بھی کرے گا۔ ہم اس کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصولوں کا پابند بنایا ہے اور وہ سارے اصول ہم کو دے دیے ہیں۔ ہم لوگوں کو قرآن مجید کھول کے پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی سے متعلق مختلف امور میں اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اسلام ہماری زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے۔ ہم معلم ہیں، کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو ایک معلم کے کیا فرائض ہیں؟ ہمیں معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ معلمی کا پیشہ بڑا مقدس پیشہ ہے، لیکن اس کا ڈانٹا صرف اللہ کے رسول سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ اگر ہم منمانی
تعلیم کا فرائض انجام دیں گے، معلمی کے اصول کا پاس نہیں رکھیں گے اور معلمی کے تقدس کو پامال کریں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ علمہ القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، رحمان معلم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلمہ، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں۔ ہمارے سماج میں بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو معلمی کے فرائض انجام دیتے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معلمی کرنی ہوگی تب مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی تعلیم دی ہے، پاکیزہ تعلیم، اچھی اور عمدہ تعلیم، اس طرح کی تعلیم دیں گے تب مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی حیثیت یہ بیان کی کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ الملک ہے۔ الملک ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ سارے لوگوں تک اپنی مملکت کے احکام اور منشور کا اعلان کروا دے، اس نے کروا دیا۔ اور جب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ الملک ہے، ہمیں اس کو اس لیے ماننا ہے، فالو کرنا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، تو ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا کے بہت سارے بادشاہوں کا تصور آ جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چونکہ اللہ بادشاہ ہے اس لیے ہم اللہ کو مانیں؟ دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے حکمراں دیکھتے ہیں، بڑے کرپٹ ہیں، بڑے نالائق ہیں، تو کیا بادشاہ ہونا یا حکمراں ہونا کافی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میں قدوس ہوں، تمہارے دنیوی بادشاہوں کی طرح کا بادشاہ نہیں ہوں، تمہارے دنیوی حکمرانوں کی طرح کا کوئی حکمراں نہیں ہوں، میں ان سارے عیوب و نقائص سے پاک ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت العزیز بتائی ہے کہ جو لوگ ہماری اصول و ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے ان پر ڈنڈا برسے گا، ان کی بھوسی چھڑا لینے کے لائق میں ہوں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تب اتنے سارے لوگ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دیتا؟ تو جواب دیا کہ میں حکیم بھی ہوں، حکمت کے جو تقاضے ہوں گے ان کے مطابق کام کروں گا، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں۔ جس کو معلم بنا کر کے بھیجا اس کے بھی 4 کام بتائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک تو اللہ کی کتاب پڑھ کے سب کو سنا دے، بتا دے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ وہ سب کا تزکیہ کرے، سب کے اخلاق درست کرے، سب کے کردار درست کرے، سب کی سوچ درست کرے، سماج کو پاک کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری بتائی کہ وہ تعلیم دیتا ہے۔ کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ صرف پڑھ کے سنا دینا تعلیم تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھانا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، ان اجمال کی تفصیل ہم کو بیان کرنی ہے، یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ بہت سارے سوالات پڑھنے والوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں، ان سوالوں کے جواب دینا، ان کو مطمئن کرنا ہے، یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ تو وہ معلم جس کو ہم نے بھیجا ہے وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتا بھی ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی کام کرو یہ سوچ کر کرنا کہ تمہارا یہ کام تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو بلکہ فائدہ مند ہو، حکمت کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ یہ سب اسلام کے بنیادی تقاضے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ وہ بادشاہ ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی مملکت میں جیسی زندگی مطلوب ہے انسانوں کی، قرآن کے روپ میں اسے بھیج کر اپنے پیغمبر سے کہیں کہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دو، اور وہ کام اللہ کے رسول نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ القدوس ہے، پاک ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے بھی پاکیزہ زندگی گزاریں، اس لیے تزکیہ کی ذمہ داری اپنے رسول کو سونپ کر بھیجا کہ جاؤ جس طرح ہم پاک ہیں، جس طرح تم پاک ہو، ایسے ان کو بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دو۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، جو شرارت پہ آمادہ ہوتے ہیں، سمجھانے بجھانے کے باوجود نہیں مانتے، ان کے سر پہ ڈنڈا برساتا ہے۔ تمہارا بھی کام ہے کہ جو طلبہ شرارت پر آمادہ ہوں، کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوں اور اپنا رویہ درست نہ کریں، اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہو جائے تو ان کے ساتھ سختی بھی کرو۔
لیکن اللہ کے تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا ہے کہ کوئی کام حکمت سے ہٹ کر مت کرنا، حکمت سے ہٹ کر کام کرنے کا نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسالک کی بنیاد پر کتنی جنگیں ہوتی ہیں، اور ہر مسلک کے لوگ دوسرے مسلک والوں کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، ان کی ایسی تصویر خراب کرتے ہیں، مٹی پلید کرتے ہیں جیسے ان کے علاوہ دوسرا کوئی دین اسلام پر ہے ہی نہیں۔ یہ حکمت نہیں ہے، یہ تو خلاف حکمت ہے۔ جب کبھی دعوت کا پیغام لے کر کے آپ کسی کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کے فکر و عقیدہ کا نہیں ہوگا اور پہنچتے ہی اس کے فکر و عقیدہ پر حملہ کر دیں گے تو وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا۔ جب بات نہیں سنے گا تو متاثر کیا ہوگا؟ متاثر نہیں ہوگا تو اس کی زندگی تبدیل کیسے ہوگی؟ حکمت کا تقاضا ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں ان کے سامنے اس انداز میں بات کی جائے کہ وہ جڑنے کی کوشش کریں، بھاگنے کی اور بدکنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سارا کام اسلامی کام ہے، اور یہ سب کام اسلام کے بنیادی اجزاء میں شامل ہے۔ اسی لیے کہا کہ اے مسلمانوں، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ رہو۔ اسلام کا کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی گوشہ اگر ہم سے خالی رہ گیا اور ہماری زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں گزری تو کہنے کو تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے اس مطالبے کو پورا کرنے والے نہیں ہو سکتے کہ اسلام پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ اسلام میں داخلہ بھی انفرادی طور پر نہیں ہونا ہے، اجتماعی طور سے ہونا ہے۔ جتنے مسلمان ہیں ان سارے لوگوں کو ایک طرح کے اصولوں کی زندگی گزارنی ہے، ان سارے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے، ان سارے لوگوں کو انسانیت کی قیادت کرنی ہے، ان سارے لوگوں کو پوری انسانیت کے نفع اور نقصان کا حساب رکھنا ہے، ان سارے لوگوں کو اپنی اپنی جد و جہد کرنی ہے اور اپنے اپنے انداز میں اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے۔ یہ لازم ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سارے پہلوؤں سے اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو اس کام پہ لگائیں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے اس انتخاب کو اہمیت دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں اس طرح ادا کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے مصداق ہیں۔ صاف طور سے اللہ نے کہا ہے کہ ان اصولوں کو چھوڑ کر اپنے طور پر دوسرے اصول مقرر کر لینا یہ شیطانوں کی اتباع ہے، اور یاد رہنا چاہیے کہ شیطان انسانوں کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ تو اپنے دشمنوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کا ستیہ ناش نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ان سب باتوں کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اصولوں اور اپنے متعین کردہ ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔